بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے شمار فضیلتیں ہیں، انکاؤنٹیبل فضیلتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا بھی چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سے آغاز کیا، سوائے سورہ بارات کے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کی جاتی ہے، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، یعنی پورے قرآن میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو قرآن کی عظیم ترین آیت کہا جاتا ہے، پھر اگر ہم دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے کلمات ہیں؟ 5 کلمات ہیں۔ یعنی بائے بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ ہے نام، رحمان اور رحیم یعنی 3 نام ہیں اس میں۔ اللہ نے اپنے کن ناموں کو اس میں رکھا؟ رحمان اور رحیم، کتنے خوبصورت نام ہیں۔ تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسے اتنے خوبصورت ناموں سے پکارو، اور جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پروردگار عالم کو پکارتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بار الہ ان ناموں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے، بلکہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی کسی بھی حاجت کو پیش کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہماری ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اور 786 اس کا ہندسہ ہے، اور 786 مرتبہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا مانگتے ہیں وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اپنے دروازوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگاتے ہیں تو گھر میں خیر و برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، دکانوں پر لکھ کر لگاتے ہیں تو دکانوں میں، کاروبار میں، ہر کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کامیابی عطا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نماز میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں واپس جب رسول خدا کے دور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھی جاتی تھی، اس کے بعد جب رسول خدا کی رحلت ہو گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز سے ہٹا دیا گیا، لیکن جب مولا کائنات کو خلافت ملی تو مولا نے دوبارہ واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں واجب قرار دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں واجب قرار دی، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند ترین آواز سے پڑھتا ہے وہ مومن کی نشانی رکھتا ہے، مومن کی پہچان ہے کہ بلند ترین آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، کتاب بکس وغیرہ جب ہم پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے سے پہلے، قرآن کی کوئی بھی سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے، سوائے سورہ بارات کے تمام قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے آغاز سے پہلے، اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے، تقریر کے آغاز سے پہلے، حدیث کے آغاز سے پہلے، خطبات کے آغاز سے پہلے، آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہم السلام کے جتنے بھی خطبات آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے، بسم اللہ سے آغاز ہے، اللہ کے نام سے شروع ابتدا کی گئی ہے، اور پھر کس طرح سے پروردگار کو پکارا گیا؟ رحمان و رحیم پروردگار عالم۔ اچھا دیکھیں، جہاں ہم کہتے ہیں کہ جب ہمیں پیاس لگے اور ہم ٹھنڈا پانی پئیں تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کریں، مولا کہتے ہیں نا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا، ہاں۔ اور پھر کیا ہے کہ جب بھی پانی پئیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پانی پینے کے بعد آخر میں کیا پڑھیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اور مولا کی پیاس کو یاد کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی فضیلت ہے، یہاں پر ایک واقعہ آپ کو بتاتے چلیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چند بچے جو ہے وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، رسول خدا گلی میں کھیل رہے ہیں،
بچوں کو رسول خدا نے پیار کیا. بچوں نے کہا کہ رسول خدا کل آپ ہمارے گھر دعوت پہ تشریف لے کر آئیے گا. رسول خدا نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. دوسرے دن جب رسول خدا ان کے گھر دعوت پر گئے, تمام بچے جو ہے وہ کھانا کھانے لگے. اور بہت مختصر کر کے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں. جب تمام بچے کھانا کھانے لگے تو ایک بچے نے بسم اللہ نہیں پڑھی, باقی سب نے پڑھ لی. تو رسول خدا نے کہا بیٹا آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی, آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا ہے. جیسے ہی اس بچے نے یہ سنا فوراً اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی. اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھی تو رسول خدا اس کو دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے رسول خدا سے کیا ہوا ہے؟ تو رسول خدا اس بچے سے کہتے ہیں شیطان کو وامٹ ہو گئی. جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا شیطان کو وامٹنگ ہو گئی, الٹی ہو گئی. یہ ہیں برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی, کہ جیسے ہی آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اگر آپ کو کام کے بیچ میں یاد آئے بسم اللہ پڑھنا تو آپ بیچ میں پڑھ لیں, تاکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام میں اگر شیطان شامل ہو چکا ہے تو وہ اس کا ایسا انجام ہو کہ وہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں نہ ڈال سکے. اسی لیے ہم مسلمان اپنے ہر کام کے ابتدا میں, ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ 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 یاد رکھتے ہیں. ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں. بے شمار فضیلتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. مومن کی پہچان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہاں پر ایک واقعہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص جو تھا وہ آیا, اس کے سر میں بہت شدید درد تھا, جس کو کہتے ہیں درد شقیقہ, جس کے آج کل کے دور میں مائیگرین بہت زیادہ عام ہے نا. تو مائیگرین بہت شدید درد, آدھے سر کا درد, بہت شدید درد تھا اس شخص کے سر میں. تو مولا کائنات نے اس کو ایک امامہ, ایک ٹوپی جو ہے وہ بھیجی, ٹوپی, اور جو ہے کہا کہ یہ پہن لو. اس شخص نے وہ پہن لی اور وہ حیران, وہ پریشان کہ اس کی ٹوپی پہنتے کے ساتھ ہی اس کے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا. اس نے دیکھا, اس نے سوچا کہ اس میں ایسا کیا ہے. اس نے جب اتار کے اس ٹوپی کو دیکھا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرچی پر لکھا ہوا تھا. اور پھر اس نے جب مولا سے پوچھا, مولا سے دریافت کیا, تو مولا نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں کہ جو شخص بھی اپنے پاس اس کو بازو پر باندھ لے تو پروردگار عالم اس کے اوپر رحمت کی نگاہ رکھتا ہے. ہاں, لیکن یہ تمام فضیلتیں, یہ تمام برکتیں, یہ تمام جو بھی رحمتیں ہیں پروردگار عالم کی, یہ جب ہی نازل ہوتی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی کام کرتا تھا, مولا کائنات کے ہاتھ میں ذوالفقار مولا کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہی کام کرتی تھی. یعنی ہاتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. ہر کسی کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کام نہیں کرتا تھا, ہر کسی کے ہاتھ میں ذوالفقار کام نہیں کرتی تھی. تو پھر فضیلتیں بھی ویسے ہی ہونی چاہیے. ہاں, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک بہت برکتیں ہیں. پروردگار عالم رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن پروردگار عالم بھی ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان سے کہہ تو رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, مگر ایسا تو نہیں ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یبصرون, کہ تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہوں, تمہارے کان بہرے ہوئے ہوں اور اندھے بہرے گونگے تو نہیں ہو, بلکہ اپنے دلوں کی گہرائیوں سے اپنی روح کی پاکیزگی کے ساتھ پروردگار عالم کو پکاریں. جب آپ بسم اللہ پڑھیں تو اللہ کو اس انداز سے پکاریں کہ پروردگار تو کس قدر رحمان و رحیم ہے. یعنی آپ کی روح, آپ کا دل اس بات کی گواہی دے, آپ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے احساس کو محسوس کریں تو پروردگار عالم آپ کے اوپر رحمت کی نگاہ کرے. یہاں آپ کو ایک سائنسدان کی ریسرچ کے مطابق ایک واقعہ اور بہت چھوٹا سا مختصر سا بیان کرتے چلے کہ جیپنیز سائنسدان تھا ایک, اور اس نے جو ہے نا ریسرچ کری پانی کے اوپر, اور اس نے پانی کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ایک چٹ میں ڈال کے لگا دیا, یا اوپر اس نے چٹ لگا دی,
اور دوسرے جو ہے وہ اس میں دوسرا گلاس لیا پانی کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس نے شیاطین کے نام جو ہے وہ کچھ شیطان کے نام کچھ لکھ کر اس میں ڈال دیے. اور پھر ایک دن کے بعد اس نے 24 گھنٹوں کے بعد جب اس نے دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گلاس میں اس نے ڈالے تھے اس کے مالیکیولز جو تھے انہوں نے سارے پازیٹیو اس کو پوائنٹس ملے، اور جہاں پر شیطانی اس نے نام لکھے تھے جو پانی میں ڈالے تھے وہاں پر سارے نیگیٹو سارے جو ہے وہ اس کو رزلٹس ملے، اور جو پازیٹیو اس کو رزلٹس ملے وہ سارے اتنے پانی اس میں اتنا شفاف اس کو ملا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلٹر کر دیا اس طرح کا. یعنی آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں، برکتیں. تو اب آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوں. ہر کام کی ابتدا میں اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ بیٹا اپنے ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا لازمی ہے. مومن کی نشانیوں میں سے ہے. ائمہ معصومین علیہم السلام اپنے ہر کام کے آغاز میں سب سے پہلے بسم اللہ کا میسج ہمیں دیتے ہیں، اور باری الہ پروردگار عالم ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو رحمان الرحیم کہہ کر پکاریں. آخر میں بس اتنا ہی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا انداز تجوید کے ساتھ کس طرح سے پڑھیں، نازک انداز میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے لوگ اس میں بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں. بسم اللہ رخ رخ اس طرح سے رخ خا یعنی ہا کے مخرج کو بہت مسٹیکس ہوتی ہیں. ایک تو ہا کے مخرج کو بہت آرام سے اور ٹھیک طرح سے انداز سے پڑھیں، اور بسم اللہ جب پڑھیں تو اللہ کے لام کو موٹا اور بھاری کر کے نہیں پڑھیں بلکہ نازک کر کے پڑھیں. کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کرنا اور نازک انداز سے پڑھنا اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ بیٹا ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، تاکہ ہم سب اور ہمارے بچے شیاطین کے شر سے محفوظ رہ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.